بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ومن نفثه ومن همزه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں کہ یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے مگر وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن در حقیقت یہ ایسا نہیں کر رہے، یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، بس ان کو اس کا احساس نہیں ہے، اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ اللہ کو، رسول کو، مومنوں کو ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذات کو ہے۔ جی ہاں، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 اسی آیت کا سمجھے موضوع کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں۔ اب کیونکہ بات ہو رہی نا، پہلے بات ہو گئی مومنین متقین کی، ان کی کوالٹیز، ان کی صفات، ان کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کر دیں، اور ساتھ اب بیان پھر اس کے بعد ہوا کافروں کا۔ اب ایک تیسری وہ جماعت ہے جو نہ کافر ہے نہ مومن ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ٹھیک ہے نا، نیدر ہیئر نور دیر، وہ تھالی کے بینگن جسے کہتے ہیں نا، ان کا وہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ در حقیقت دھوکہ دے رہے ہیں، مگر دھوکہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا مومنوں کو، ان کا یہ دھوکہ اپنی ذات کو ہے۔ دیکھیں نا، بظاہر تو منافق چیٹ کر رہا ہے نا، دھوکہ دے رہا ہے، جو سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے، لوگوں کو یہ سمجھواتا ہے، لوگوں کو یہ ریئلائز کرواتا ہے، مگر وہ دھوکہ ہوتا ہے، اللہ رسول اور مومنوں کے ساتھ بغاوت ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ فکر نہ کریں آپ لوگ، یہ بغاوت ان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اس کا بہت زبردست نقصان ہے۔ یہ اس کا اندازہ نہیں ہے ان لوگوں کو کہ یہ کس قسم کے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تھالی کا بینگن بننا بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا آسان کام ہے کہ یو گو بائی دا فلو ویئر ایور دا ونڈ گوز یو گو، جہاں جس طرف ہوا کا رخ چلا اس طرف رخ پھیر لیا۔ آج اگر مومنوں کے مسلمانوں پہ برا دن آیا تو یہی لوگ سب سے پہلے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف دشمنوں سے جا کے اتحاد کر لیں گے، دشمنوں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں پہ جاسوسیاں کریں گے، مسلمانوں کی جڑیں کاٹیں گے، اور اپنا ہر طرح سے اپنا بچاؤ کریں گے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، اس قسم کے کام ہے نا، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ ہے بڑا کامیابی سے ہم نے مسلمانوں سے بھی تعلقات رکھے ہوئے، عید روزہ بھی ان کے ساتھ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت جو بھی ہے، عید کی نماز سے بھی ملاقات ہو گئی، دعوتوں میں بھی ملاقات ہو گئی، لیکن دیکھا جائے تو بھئی ان کو تو ہم نے خوب الو بنایا جسے کہتے ہیں نا، لیکن یہ در حقیقت الو خود کو بنا رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود بہت بڑے ایک فراڈ میں یہ سمجھے ملوث ہیں، جو ان کا سیلف ڈیسیٹ جسے کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، لیونگ اے لائی، لیونگ ان دا فولز پیراڈائز، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان گدھوں کو، ان بے وقوفوں کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ یہ در حقیقت خود اپنے آپ کو سیلف ڈیسیٹ میں پڑے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس دھوکے کا نتیجہ یہ ہوگا، اور یہ ایک بڑی عجیب حالت ہے کہ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کا یہ جو دھوکہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ ان کے دھوکے کا رزلٹ پھر ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اچھا، جو منافق ہے نا وہ اس زعم میں مبتلا ہوتا ہے کہ بھائی کلمہ تو ہے نا، جنت تو جانا ہی ہے۔ اب ان کا یہ سین اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، نقشہ پورا میرے اور آپ کے لیے سورۃ الحدید میں۔ سورہ حدید میں آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں نا تو میرا خیال ہے آیت نمبر 7، 8، 9 میں یہ سارا بیان چل رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے کہ یہ جب مومن لوگ ہوں گے نا، پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، ان کے لیے نور ہوگا، تو وہ نور کی اس کی روشنی میں جو ان کو روشنی اللہ عطا کرے گا، کوئی بہت تیزی سے جا رہا ہے، کوئی بہت آہستہ جا رہا ہے، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلتے چلتے اچانک کیا ہوگا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں میرے اور آپ کے لیے. بالکل یقین مانیے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے, آپ وہاں جائیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے, یا میری اس بات کو ہی بس سمجھ لیجئے تو آپ کو معاملہ واضح ہو جائے گا کہ کیا ہوگا. کہ یہ جب پل پہ چڑھیں گے نا یہ لوگ, وہ کافر, تو وہ اس کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا, وہ تو پوچھ گچھ بھی نہیں ہے. بعض جو وہ ان میں جو لوگ ہیں جن پہ مورے لگ چکی ہیں وہ تو پہلے ہی ان کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ ساتھ ساتھ چپکے ہوئے کہ بھائی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلنا, بھائی ہم بھی تمہارے ساتھی تھے, ہم بھی مسلمان تھے ہیں, تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ان کی روشنی کے ساتھ ساتھ. تو اچانک کیا ہوگا کہ ان کے بیچ میں دھڑام سے ایک جو ہے نا فاصلہ آ جائے گا, اور وہ ان کو جو ہے نا علیحدہ کر کے پھینک دیا جائے گا دوزخ میں. یہ سڈن فال جو کہتے ہیں نا, ان دا پیٹ آف ہیل, دوزخ کے گڑھے میں سڈن فال ہوگی. اور وہ سڈن فال جو ہوگی نا, اس میں وہ ایک طرف اچانک دروازہ نمودار ہو جائے گا ان کے لیے کہ اس طرف رحمت, پیچھے عذاب والے بچ جائیں گے. تو جب یہ حالت ہوگی نا, یہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے, اور سورہ حدید جو ہے وہ سورہ اس کا ہے واقعہ کے بعد ہے, 57 نمبر ہے. اچھا, یہاں پہ کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کہ جب پھر یہ نا جب وہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کو, یہ پھر نا وہ کہیں گے لوگوں کو کہ یار ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو, ہم کدھر تم نے ہمیں پھنسا دیا. تو وہ مومن ان کو کہیں گے یہ دنیا سے نور کمایا جانا تھا, وہاں تو تم نے دھوکہ دیا. یہ پھر آوازیں لگائیں گے کہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا, وہ اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. فرشتوں کو بلائیں گے, اللہ کو بلائیں گے, مومنوں کو مخاطب کریں گے کہ یار کچھ تو ہمارا خیال کرو. آیت نمبر نا آخری اس میں جو کلائمیکس ہے نا پوری سٹوری کا, وہ نمبر 14 آیت ہے, وہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم نے اپنی اس آزمائش میں دنیا کی تم ناکام ہوئے, تم اس دھوکے میں رہے. وہی دھوکہ سمجھ رہے ہیں, جو دھوکے کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں, وہ اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی وشفل ڈیلوژنل تھنکنگ میں رہے تم کہ ہمیں تو مسلمانوں نہ گھبراؤ, شفاعت ان کے گھر کی ہے, بس جو مرضی لوٹو, جو مرضی تباہی مچاؤ, جس کا مرضی حق مارو, جنت ہی جنت ہے, بس وہ ہمارے لیے ایک ریزروڈ پراپرٹی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری طفل تسلیاں تمہاری جو تھی نا, ان چیزوں نے تمہیں دھوکہ دیا, تم دھوکے میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی, یہ امانی ہے, اسے کہا جاتا ہے. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا, اور تم بہت بڑا دھوکے باز جو شیطان بھی ہے نا, وغرکم باللہ الغرور, اس کے ساتھ مل کر تم اس دھوکے اور فریب میں رہے, اور آج فیصلہ ہو چکا ہے اور اب تم دوزخ میں جا رہے ہو. اب تمہیں کوئی نہیں بچانے والا. 15ویں آیت میں اللہ کہے گا اب نہیں کچھ بچنا. یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کہا کہ یہ لوگ ایک ایسے دھوکے کا شکار ہیں جو ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کس قسم کی تباہ کن ان کی حالت ہوگی. تو ان آیتوں کی روشنی میں جو بھی ان آیتوں کو سن رہا ہے, اب خود بھی غور کرے, اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو پہنچائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی دھوکے کا یا فریب کا شکار ہو گئے, اس سمجھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے انشاءاللہ جنت تو ہمارے لیے ہی ہے, باقی تو سارے جائیں گے جہنم میں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی کسی دھوکے یا فریب کا شکار ہو گئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے گناہوں کو, بدکاری کو, فحاشی کو, بے حیائی کو, ہر طرح کے برے کام کو ادھر ادھر بس اب جو ہے نا دیکھنا, سننا, عمل کرنا برائیوں پر, یہ ہم نے اس کو معمول بنایا ہوا ہے, اور بس یہ سوچا کہ کلمہ تو ہے نا, پتہ نہیں وہ کلمہ بھی بچے گا کہ نہیں, یہ سوچا ہی نہیں کبھی کسی نے. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قسم کے دھوکے اور فریب میں پڑنے سے بچائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, تاکہ ہم کسی ایسے دھوکے کا, ڈیسیٹ کا, ڈیلوژنل تھنکنگ, وشفل تھنکنگ کا شکار نہ ہوں, اس قسم کی کسی فولز پیراڈائز میں نہ رہیں, ورنہ کام بہت خراب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے. سورہ نساء میں اس کو اور کھول کے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ نہ تم مسلمانوں, نہ کافر اہل کتاب, کوئی بھی کسی کی بھی اپنی وشفل تھنکنگ پہ نہیں جنت دوزخ ملنی. یہ اس کا دار و مدار نیکیوں پہ, اعمال پہ, اور اللہ کی رحمت سے ہونا ہے. لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قسم کی امانی, دھوکہ, ایک جسے کہتے ہیں نا فضول قسم کی ایسی خواہشات پر جمے رہنے سے بچائے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے,
آپ نوکری پہ جاب پہ جاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، آپ کو صرف تھنکنگ پہ ریوارڈ نہیں ملتا، تھنکنگ پہ نہ تنخواہ ملتی ہے نہ ڈگری ملتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اس دھوکے اور فریب کی زندگی میں اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، کچھ ایسا کر دیں، ایسا انویسٹ کر دیں کہ ہمارے لیے آگے وہ کام آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی طرح پل سے رات پہ اکیلے رہ جائیں اور سوچتے رہیں کہ ارے یہ کیا کیا، ہم تو منافقت میں تھے، ہمیں تو اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نفاق کے اس قبیح جو ہے نا دھوکہ، خطرناک دھوکہ، اس سے محفوظ رکھے، مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم، اللہم آمین۔